السلام علیکم۔ میرے شوہر کا سیٹ میرے شوہر کے سامنے ہی کرنے کی ضد کر رہا تھا۔ میں نے اسے بہت بار سمجھایا کہ اکیلے میں آپ کو ایسا سکون دوں گی جو آپ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے اکیلے میں بہت بار کر لیا ہے، لیکن اب میں تمہارے شوہر کے سامنے ہی تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں کافی منع کرتی رہی لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے میرے شوہر کو بلا لیا اور سامنے صوفے پہ بٹھا دیا۔ بیڈ پہ میں اور وہ۔ میرا نام شہناز ہے۔ میری عمر 29 سال ہے۔ میں لاہور میں رہتی ہوں۔ میرے بچپن میں شادی ہو گئی تھی۔ میرے اب 2 بچے ہیں۔ بڑی میری ایک بیٹی ہے جس کی عمر 7 سال ہے اور 4 سال کا بیٹا ہے۔ وہ دونوں ہی اسکول جاتے ہیں۔ ہمارے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ میرے میاں ایک سیٹ کے پاس ملازمت کرتے تھے۔ میرے میاں نے اپنے سیٹ صاحب کو کہا کہ میں گھر کا کرایہ نہیں بھر سکتا۔ اس سیٹ کا ایک بنگلہ خالی پڑا ہوا تھا جو اکثر بند رہتا تھا۔ اسے سیٹ کہنے لگا کہ میرا گھر ویسے بھی خالی پڑا ہوا ہے اور بند بھی رہتا ہے، تم لوگ رہ جاؤ، میں الٹا تم لوگوں کو مہینے کے 20,000 تنخواہ بھی دوں گا۔ میرا میاں شکل و صورت سے کوئی خاص اتنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ دبلا پتلا تھا اور رنگ بھی اس کا سانولا تھا۔ میں اگر اپنی بات کروں، میں بالکل گوری چٹی، میرے جسامت بہت خوبصورت بنی ہوئی تھی۔ جو بھی مرد مجھے دیکھتا تھا تو وہ مدہوش ہو جاتا تھا، اور اکثر لوگ کہتے تھے کہ میں نے ایسے میاں سے شادی کیوں کر لی جو کہ غریب بھی ہے اور دیکھنے میں کوئی اچھا بھی نہیں ہے۔ میں ان کو کیا بتاتی کہ میں صرف 15 سال کی تھی جب میرے ماں باپ نے میری شادی وٹے سٹے کے تحت کی۔ میرے بھائی کے لیے انہوں نے رشتہ لیا تھا اور میں نے اپنے بھائی کی قربانی دی تھی۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھ رہی تھی، میرا وجود بھی اپنے جوبن میں آ رہا تھا۔ میرے حسن پہ بھی نکھار آ رہا تھا۔ اب جب کہ میں 29 سال کو پہنچ چکی تھی تو مجھ پہ یہ حسن کی بارش ہو چکی تھی۔ ایک دن میرے میاں کے ساتھ اس کا سیٹ بھی ہمارے گھر آیا۔ میرے میاں نے اس کو اپنے گھر کی حالت دکھانے کے لیے لے آیا تھا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں تو یہ سمجھی تھی کہ یہ کن نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ مجھے بالکل بھی نہیں اندازہ تھا کہ وہ مجھ پہ اتنا فدا ہو جائے گا اور اتنا خرچہ کرے گا۔ خیر، اس ٹائم تو 2 منٹ مجھے دیکھتا رہا، اور یہ بات بھی میرے میاں کو پتہ تھی کہ اس کا مالک مجھے کن نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اس کے جانے کے بعد مجھے میرے میاں نے کہا کہ لگتا ہے میرے سیٹ کو تم پسند آ گئی ہو۔ دیکھو شہناز، یہی ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے اپنی زندگی سنوارنے کا۔ ویسے تم پہ عاشق ہو گیا ہے، تم اسے پھنساؤ۔ وہ بہت امیر ہے، پیسے والا ہے۔ میں نے اپنے میاں کو برا بھلا کہا۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی بیوی کو بولتے ہو۔ لیکن دل میں اس کام پہ راضی تو تھی، کیونکہ میں غربت کی زندگی جی کے اب تنگ آ گئی تھی
اور میں بھی چاہتی تھی کہ میں کوئی سکون بھری زندگی گزاروں۔ آخر کب تک ہم ایسے چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے رہیں گے اور کھانے کو بھی ترستے رہیں گے؟ حالانکہ ہماری زندگی میں ایسے کئی دن اور کئی عیدیں ہیں جب ہمارے پاس کھانے کو بھی بالکل نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں ایک غریب خاندان سے آئی تھی۔ میری ماں نے بھی ایسی ہی زندگی گزاری تھی، تو میری ماں نے مجھے یہی نصیحت کی تھی کہ تم بھی کبھی بھی شوہر کو چھوڑ کر مت جانا اور نہ ہی اس کی غربت کا اس کو تانا دینا۔ لیکن اب میں ان کی غربت سے تنگ آ چکی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ ہم میں سیٹھ صاحب نے جو اس کا گھر خالی پڑا تھا وہ ہمیں رہنے کے لیے دے دیا تھا۔ میرا میاں سارا دن اس کے ساتھ ہوتا تھا اور وہ رات میں آتا تھا۔ ایک دن میرا میاں گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹچ سکرین والا موبائل تھا۔ اس نے جب موبائل دیکھا تو میں سمجھی کہ میرا میاں اپنے لیے لایا ہوگا، لیکن وہ تو حیران ہی ہو گئی تھی کہ وہ مجھے کہنے لگا، سیٹھ صاحب نے دیا ہے، وہ تمہیں گفٹ کیا ہے۔ میں تو دل میں بہت خوش ہو رہی تھی کیونکہ وہ موبائل بہت مہنگا اور بہت اچھا تھا، لیکن میں نے جھوٹ موٹ کہا۔ اس کو بولنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کوئی تمہاری بیوی کو گفٹ دیتا ہے اور تم لے کر گھر آ جاتے ہو۔ تو میرا میاں مجھے کہنے لگا، یار اس میں کیا بات ہے، سیٹھ صاحب نے خوشی سے گفٹ دیا ہے، وہ تو کہہ رہا تھا کہ جلدی وہ ہم لوگوں کو دعوت پہ بلائے گا۔ پھر میں خاموش ہی ہو گئی۔ اس موبائل میں ایک سم بھی لگی ہوئی تھی۔ اگلے دن میرا شوہر پھر کام پہ چلا گیا۔ اب مجھے پتا تھا سیٹھ صاحب نے جب موبائل دیا ہے تو وہ مجھے فون بھی لازمی کرے گا۔ اگلے دن دوپہر کو ایک نمبر سے فون آنے لگا۔ میں نے جب کال اٹھائی تو وہی سیٹھ صاحب تھا۔ اس سیٹھ کا نام ابراہیم صاحب تھا۔ اس نے مجھے اپنا نام بتایا اور مجھے کہا کہ آپ کو گفٹ پسند آیا؟ میں نے اس سے کہا، صاحب جی اتنا تکلیف کیوں کی؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو بہت مہنگا ہے اور میں اس سے کیا کروں گی؟ پھر وہ کہنے لگا، شہناز میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے میں تو حیران ہوں کہ تم میرے ملازم کی بیوی ہو، اتنی خوبصورت۔ میں تو سمجھتا تھا کہ شاید کوئی گاؤں والی جیسی ہوگی، ایسی سانولی سی، سوکھی پتلی، لیکن تم تو شہر کی عورتوں سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہو۔ یقین کرو شہناز، تم تو میری بیوی سے بھی زیادہ حسین ہو۔ سیٹھ صاحب نے میری بہت تعریفیں کی، جسے سن کے میں بھی خوش ہو رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، تمہیں کچھ بھی ضرورت ہو تو تم مجھے بلا جھجک رات کے کسی بھی وقت فون کر لیا کرو۔ مجھے پتا تھا میرا سیٹھ مجھ پہ اتنا مہربان کیوں ہو رہا تھا۔ وہ شاید میرے ساتھ اپنی دلی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، لیکن میں جس طرح بتا چکی ہوں کہ میں اب غربت بھری زندگی سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے میں بھی اس کے جال میں پھنس دی گئی۔ ایک دن رات کو سیٹھ کا فون آیا۔
دوستو اس کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔